وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ یا ایھا الرسول، اے رسول۔ قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر زیادہ تر صرف رسول یا نبی کے لفظ سے ہوتا ہے، نہ کہ آپ کے اسم گرامی سے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی رسالت نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لا يحزنک، نہ آپ کو غمگین کریں، الذین، وہ لوگ جو یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ سے، ولم تؤمن، اور نہیں ایمان لائے، قلوبہم، ان کے دل۔ یعنی منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، منہ سے تو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے جو ہادو، یہودی ہوئے، سماعون، جاسوسی کرتے ہیں، للکاذب، جھوٹ کے لیے، سماعون، وہ جاسوس ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، لم یأتوک، جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ یعنی علماء یہود خود تو تکبر و پندار میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہیں ہوا کرتے تھے اور سکھا سکھا کر عوام کو بھیجتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہونے والی باتوں اور مشوروں سے آگاہ رہیں۔ یحرفون، وہ بدل ڈالتے ہیں، الکلمہ، کلام کو، من بعد مواضعہ، ان کے درست مواقع سے۔ یعنی یہودی علماء کی تعریف شدہ باتیں، بدلی ہوئی باتیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تعریف کرتے ہیں، کبھی تو الفاظ ہی بدل دیتے ہیں جس کو تعریف لفظی کہا جاتا ہے، کبھی معنی و مفہوم بدل دیتے ہیں جس کو تعریف معنوی کہا جاتا ہے۔
افسوس ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی آسمانی کتاب میں ان دونوں طرح کی تعریف کر ڈالی ہے اور تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی احکام شریعت کے مقابلہ ان کے علماء رسم و رواج کے مطابق فتویٰ بھی دے دیا کرتے تھے۔ یہ گویا تعریف عملی ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر تمہیں دیا جائے، ھذا، یہ حکم، فخذوہ، تو اسے مان لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں نہ دیا جائے یہ حکم، فاحذروا، تو اس سے بچو۔ یعنی ان کے علماء ان کو کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری رائے کے مطابق فیصلہ کریں تو قبول کر لو، ورنہ نہیں۔ ومن، اور جسے یرید اللہ فتنتہ، اللہ فتنہ میں ڈالنا چاہے، یعنی جو شخص خود ہی فتنہ میں پڑا رہنا چاہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے فتنہ کی راہیں کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کی بنا پر ان کے دلوں کو ایسے خبیث امراض سے پاک نہیں کرتا، وہ صرف اس کا دل پاک کرتا ہے جو خود بھی اسے پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم ہے، بلکہ منشا یہ ہے کہ ان کی بدعمالی اور ہر درمی کی وجہ سے ان کے لیے ہدایت سے محرومی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فلن، تو ہرگز نہیں، تملک لہ، آپ اختیار رکھتے اس کے لیے، من اللہ، اللہ کے ہاں، شیئا، کچھ بھی، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، لم یرد اللہ، کہ ارادہ نہیں کیا اللہ نے، ان یطہر، یہ کہ پاک کر دے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب، عذاب، عظیم، بہت بڑا۔ اس آیت کا شان نزول دو واقعات کا سبب ہے جو مدینہ کے آس پاس دو یہودی قبائل میں پیش آئے تھے۔ ایک واقعہ قتل و قصاص کا اور دوسرا زنا کا ہے۔ یہود کی یہ پرانی عادت تھی کہ اپنی دنیاوی فائدوں کے مطابق اپنی تورات سے ہٹ کر خود ہی فتوے بنا لیا کرتے تھے، خصوصاً سزاؤں کے معاملہ میں تو امیر غریب کی وجہ سے خود ہی رد و بدل کر لیا کرتے تھے۔ ان کے اس رویے کو مذکورہ آیت میں بیان کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ اہل کتاب تو بڑے پرانے بگڑے ہوئے، عہد شکن، ہٹ درم اور نافرمان لوگ ہیں، آپ ان کی پرواہ ہرگز نہیں کریں، مگر ان سے ہوشیار ضرور رہیں کہ ان میں سے اکثر یہود کے جاسوس ہیں جو مسلمان بن کر یہود کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اور پھر تسلی دی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو نہ تو ٹھیک کر سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھا سکتے ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، غلط راہوں کی تلاش میں رہتے ہیں، غلط راہوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے ان کے لیے غلط راہوں کو ہی آسان کر دیا ہے۔ ان کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں بے چینی، بے سکونی اور ذلت کی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں سخت سزا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا کیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی جل شانہ نے حکم دیا کہ آپ سختی سے اپنے شریعت پر قائم رہیں اور ہر فیصلہ قرآن کے مطابق کریں، یہود کی بالکل پرواہ نہ کریں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے پاس آنے والے منافقین کی وفد سے پوری طرح خبردار کر دیا گیا، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ ہر قسم کے مشرکانہ اور کافرانہ خصلت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔
اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ خیبر کے ایک امیر گھرانے کے ایک شادی شدہ یہودی اور یہودوں نے زنا کیا تھا، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ رجم کی سزا سے بچ جائیں، کیونکہ تورات میں ان کی سزا رجم مقرر تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں ایسے زنا کی سزا کوڑے ہے، رجم نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اس یہودی اور یہودن کا مقدمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہود مدینہ سے جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی روح سے یہودی اس بات میں آزاد تھے کہ اپنے مقدمات اور تنازعات خود ہی تورات کے مطابق فیصلہ کر لیا کریں، اور اگر چاہیں تو اپنے مقدمات نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں لے جائیں۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ تعالی کا کیا ہوا فیصلہ ہی ان پر لاگو ہوگا، اور یہود یہ مقدمہ اس غرض سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لائے تھے کہ یہ امیر زانی جوڑا رجم کی سزا سے بچ جائے، اور آپس میں طے یہ کیا کہ اگر نبی کوڑوں کی سزا کا فیصلہ دیں تو اس کا فیصلہ تسلیم کر لینا، اور اگر رجم کا فیصلہ سنائیں تو تسلیم نہ کرنا۔ یہودی نہ تو تورات کے متبع تھے نہ نبی کے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ نہ تورات کی اتباع کرنے پر تیار تھے اور نہ نبی کے فیصلہ کو تسلیم کرنے کو تیار تھے، بلکہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کر رہے تھے۔ کتاب اللہ یعنی تورات کے منکر اس لیے کہ تورات میں رجم کا حکم موجود تھا اور یہ بات وہ خوب جانتے تھے، اور نبی کے منکر اس لیے کہ وہ فیصلہ کو مشروط طور پر ماننا چاہتے تھے، یعنی اگر وہ ان کی خواہش کے مطابق یعنی کوڑوں کی سزا ہو تو مان لیں گے، اور اگر خواہش کی مخالفت یعنی رجم کی سزا ہو تو انہیں نہ مانیں گے۔ لہذا یہ اتباع نہ تورات کی ہوئی اور نہ نبی کی، بلکہ ان کی اپنی خواہش کی اتباع ہوئی۔ مکہ میں مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو دکھ پہنچانے والے اور پریشانی میں مبتلا رکھنے والے صرف قریش مکہ ہی تھے، مگر مدینہ آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 قسم کے لوگوں سے دکھ پہنچ رہا تھا۔ ایک منافقین، دوسرے یہودی، تیسرے مشرک قبائل عرب، اور چوتھے مشرکین مکہ، جنہوں نے فتح مکہ تک اپنی معاندانہ سرگرمیوں میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ تاہم اس آیت میں صرف 2 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، ایک منافقین، دوسرے یہود، اور ان کی معاندانہ سرگرمیاں بھی طرح طرح کی تھیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کی شکوک پیدا کرنا، مسلمانوں میں آئی فتنہ کی آگ بھڑکانا، لوگوں کو اسلام لانے سے روکنا، مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنا اور گالی دینا، اور جنگ کے وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا اور جنگ کے دوران کافروں کا ساتھ دینا۔ ایک تو آپ اس بات پر بھی بہت دل گرفتہ رہتے تھے کہ لوگ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے، اس پر مستزاد یہ معاندانہ سرگرمیاں بھی شامل ہو جاتی تو آپ سخت پریشان اور دل گرفتہ ہو جاتے، اور ایسا ہونا ایک فطری امر تھا۔ آپ کی اسی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ ہدایت فرمائی کہ آپ کو ان حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب لوگ اللہ کے علم میں ہیں اور یہ اپنے انجام کو پہنچ کے رہیں گے۔ آپ کو صرف اللہ تعالی جل شانہ پر ہر وقت نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہماری تمام گناہوں سے حفاظت فرمائیں اور اپنی طاعات و مرضیات کی توفیق کاملہ نصیب فرمائیں۔ یا اللہ، ہم سے گزشتہ دور میں جو تقصیرات اور خطائیں سرزد ہو چکی ہیں ان پر ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اپنی شان مغفرت اور رحمت سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ تعالی جل شانہ ہم کو یہود و منافقین کی خصلتوں سے پاک رکھیں اور ہم کو اسلام صادق، ایمان کامل اور اپنی کتاب اور اپنے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اتباع کامل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔